مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. سبحان اللہ. مجھ کو میرے حضرت نے بات یہ
سمجھائی ہے، ہمیں حاجی عبدالوہاب کے جنازے سے بات یہ سمجھ آئی ہے، جو نبی کا بن جائے اس کی کل خدائی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ قابل صد احترام علماء کرام، مفتیان کرام، معززین حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اور جہاں جہاں تک آواز گونج رہی ہے جا رہی ہے، تمام سننے والے، عزت مآب قاری غلام حیدر صاحب، محترم جناب عبد الرزاق صاحب، حضرت مولانا قاری عطا اللہ صاحب، اور دیگر جتنے حضرات اس پروگرام کے اہتمام میں شامل ہوئے اور دن رات کوشش کر اس پنڈال کو، اس پروگرام کو سجایا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور دور دراز سے آئے ہوئے اسلام کا درد رکھنے والے غیور مسلمان، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ سردی کی راتوں میں سارا دن کاروباری مصروفیت میں اپنے آپ کو کھپا کر اور رات کا کچھ حصہ اللہ جل شانہ اما نوالہ نے آرام کے لیے بنایا، اس میں سے بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اس قیمتی وقت کو قبول فرمائے اور ہماری آپ کی ہدایت کا اور ہدایت پر استقامت کا اللہ ذریعہ بنا۔ کوشش کروں گا کہ وہ گفتگو کروں جس کا کہنے والا خود محتاج ہے۔ میں مبلغ اور خطیب بن کر آپ حضرات کے سامنے نہیں بیٹھا، ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ جو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس کی مجھ کو ضرورت ہے، اور میرے سبق کو سنتے ہوئے آپ لوگوں کو احساس زندگی ہو جائے۔ ہم کوشش کریں کہ جس راستے پر اللہ جل شانہ کی ناراضیاں آ رہی ہیں اور ہماری زبان ہر وقت یہ کہہ رہی ہے کہ حالات بدل گئے، حالات بدل گئے، کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اعمال بدل گئے۔ حالات کو کوسنا، حالات کو برا کہنا، موسموں کو خراب کہنا، یہ اللہ جل شانہ کو گالی دینا ہے۔ حالات تو اللہ بدلنے والے ہیں، موسم اللہ بدلنے والے ہیں، اور کوئی بھی کام اس کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ موسم بڑا خراب ہے، یہ اللہ کو ڈائریکٹ گالی دے رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی چیز کو خراب کہنے والے؟ اس نے جو بھی بنایا اپنے علم و حکمت کے ساتھ بنایا۔
میرے آپ کے لیے کوئی بھی چیز اس نے نقصان والی نہیں بنائی، اور کیوں بناتا؟ ہمیں اپنی عظمت کا، اپنے وقار، اپنی توقیر کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ امت بنایا جس امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے رو رو کر دعائیں کی۔ تم بروہی بننے پہ فخر کرتے ہو، سولنگی بننے پہ فخر کرتے ہو، سندھی بننے پہ فخر کرتے ہو، بلوچی پٹھان بننے پہ فخر کرتے ہو، امتی بننے پر فخر کرتا ہی کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا، جتنے القاب آپ اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہو، مرنے کی دیر ہے، اولاد اس کتبے کو، اس تختی کو گھر سے اتار کے پھینک دے گی، وہی کتبہ تمہارے نام کا تمہاری قبر پہ لگے گا، کچھ عرصے کے بعد مٹی کھا جائے گی تمہاری اور میری قبر کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے جنازوں کو قبرستان کی طرف جاتا دیکھتے ہو، موت کا جھٹکا لگتا دیکھتے ہو، پھر بھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، سال سال کا ذخیرہ اناج کا کر رہے ہیں، اگلے سال کے کپڑے پہلے سے سلوا کے رکھ رہے ہیں، عید کی تیاری کر کے رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جتنا انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے گا اتنا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ رحمت دو عالم کا دربار عالی شان ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں امیر ترین شخص ہے، جی اللہ کے نبی آ ذرا ممبر پر آ کے کھڑے ہونا۔ میں حکم کر رہا ہوں، آجا، ممبر پہ کھڑے کر دیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی کا حساب دے، کیا کھایا، کیا پیا، کتنا پہنا، کتنا اوڑا، کتنا جاگا، کتنا سویا، کتنا ہنسا، کتنا رویا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے 24 گھنٹے کی زندگی کا حساب لیتے دیتے پسینے نکل گئے۔ ممبر سے نیچے اترا، حضور نے فرمایا تھک گیا؟ قیامت کے دن اس سے بھی سخت حساب ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ اللہ کی جرا سے بچنا۔ جرا کیا ہے؟ اگر تجھے دیکھ کے تیرے رب نے کہہ دیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا تو عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے۔ فرمانے لگے حساب دیتے دیتے پسینے نکل گئے، گھنٹوں لگ گئے، تھک گیا، جسم تھکان سے چور چور ہو گیا۔ نگاہ نبوت اٹھی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہ پڑی، بلال لبیک آمینہ کے لال، اب تو ممبر پہ آ جا۔ جو حساب اس نے دیا وہ حساب ممبر پہ کھڑا ہو کر تو دے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ممبر کی سیڑھیاں چڑھے، پلٹ کر واپس سیڑھیاں اترتے ہوئے کہنے لگے کملی والے کیا حساب دوں؟ 24 گھنٹے گزر گئے، تیرے بلال نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ زندگی آسانی سے جیو، انسان بن کے ہم جیئیں۔ روزانہ ممبروں پہ دیکھتا ہوں ہر آنے والا کہتا ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، قادیانیوں کا، دشمنان اہل بیت کا، دشمنان رسول کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ منزل دکھا دیتے ہیں، رستے پہ چلاتا کوئی نہیں۔ جسے اپنے ہی وجود سے، اپنی زندگی سے جہاد کرنا نہ آیا، وہ قادیانیوں، یہود و نصارہ سے، غیر مسلموں سے، دشمنان اسلام سے کیسے جہاد کرے گا؟ میں پوری دنیا پر اسلام کے ساتھ فتح کیسے پاؤں گا؟ مجھے تو اپنے وجود پر ہی، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پر ہی فتح کوئی نہیں۔
سر سے لے کر پیر تک سارے کا سارا اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے۔ الحمدللہ بعون اللہ صبر عشاء کی نماز پڑھی ہوگی؟ اگر جن کی رہ گئی ایمانداری سے بتاؤ کون سی ایسی چیز تھی، کون سی ایسی محبتوں کے ڈورے تھے کہ جن چیزوں نے آج اللہ جل شانہ کے آگے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کوئی چیز تو ایسی ہوگی جس نے مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ کوئی ایسی محبت اور پیار کی پینگیں ہوں گی جس محبت نے آج بھی مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرنے پر آمادہ کر دیا۔ معاف کرنا علماء کرام بیٹھے ہیں، بے شک فتویٰ دیں یا ناراض ہو راضی ہو، یہ جتنے حمام والے حضور کی سنتوں پر چھریاں چلاتے ہیں، مفتیان کرام سے پوچھیں ہماری کمائی جائز ہے، حرام ہے کیا حلال ہے؟ ڈنمارک کے اندر، ناروے کے اندر کارٹون بنا، پوری دنیا باہر نکل آئی، قبر والے باہر نکل آئے، لعنت لعنت لعنت، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، لبیک یا رسول اللہ، مسلک حق علماء دیو نعرے لگنے لگ گئے۔ انہوں نے ایک کارٹون بنا، تیرے سے برداشت نہیں ہوا تو روزانہ اپنے چہرے پہ امام الانبیاء کی سیرت کا کارٹون بناتا ہے، خدا سے کیسے برداشت ہوتا ہوگا؟ انہوں نے ایک خاکہ چھاپا، وہ گستاخ رسول، تیرے گھر کے اندر 5 بھائی روزانہ سنسن مونڈ رہے ہیں تو پھر بھی آج کے رسول ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک تیرے گھر سے کوئی نماز کا سجدہ نہیں کیا تو پھر بھی آج کے رسول ہے۔ 3 وقت آج کھانا کھایا، 10 مرتبہ چائے پی، 20 مرتبہ پانی پیا، نہ شروع میں بسم اللہ پڑھی نہ آخر میں الحمدللہ پڑھا تو پھر بھی آج کے رسول ہے۔ امام الانبیاء کے لائے ہوئے دین کو، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاشرت کو گھر سے نکال کے رکھ دیا تو پھر بھی مسلمان بنے پھرتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جسے حضور علیہ السلام کا حلیہ پسند نہیں، اسے مسلمان کہلانے کا حق کوئی نہیں۔ جسے آپ جیسا مکان، آپ جیسا لباس، آپ جیسا کھانا پسند کوئی نہیں، اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا حق کوئی نہیں۔ جسے قرآن کے وارث بننے کا شوق کوئی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کی ذمہ داری اٹھانے کا شوق کوئی نہیں، اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنے کا حق کوئی نہیں۔ اگر آپ اور میں کھوٹے عملوں کے باوجود جنت میں چلے جائیں گے تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے انگاروں پہ لیٹنا برداشت کیا لیکن قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی؟ 14ویں صدی کا امتی ہو کے 14ویں صدی کے امتی ہو کے غلامی کا دعویٰ کرنے والے اور بھروسہ کر کے بیٹھ جانے والے، میں گھر پہ جھنڈا لگا لوں گا، میں مہینے میں 1 مرتبہ نیاز کی دیگ اتروا لوں گا، میں لبیک لبیک کے نعرے لگا لوں گا، میں غلامی رسول کے نعرے لگا لوں گا، تجھے جھنڈا لگانے پر، تجھے نیاز کی دیگ پکانے پہ اتنا بھروسہ؟ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو فاطمہ کی گود نہ اجڑتی، زینب کی اولاد کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت نہ کرتی۔
اگر تیرا میرا گمان یہ ہے مرنے کے بعد کفور لگایا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی، نمازی آدمی آ کے غسل دیں گے، نمازی آدمی آ کے کفن پہنائیں گے، نمازی آدمی آ کے مجھے قبر میں اتاریں گے، اگر اتنے سے جنت میرے عزیز و سستی ہوتی، رب ذوالجلال کی قسم ہے ترکی کے اندر 36,000 صحابہ کی قبریں نہ بنتی۔ مصر تو دور کی بات ہے، مصر قریب کی بات ہے، ترکی قریب کی بات ہے، استنبول قریب کی بات ہے۔ ایمانداری سے بتا، پیدا مکے میں ہوئے، شادیاں مدینے میں ہوئی، مرے تیرے سکھر میں کیوں آ کر؟ یا بھی 3 نبی کے غلام پڑے ہوئے ہیں اور بتلا دیا اللہ اکبر، دھن دولت بچانے سے جنت نہیں ملتی، سارا قربان دے کر دینے سے جنت ملا کرتی ہے۔ میرے کہنے پہ ذرا اپنے گھر چلے جانا رات کو، اور ذرا سونے سے پہلے آئینہ شیشہ اپنے چہرے کے آگے رکھ کے اپنا چہرہ دیکھنا۔ اگر تجھے اپنے چہرے پہ پیار آئے تو آرام سے سو جائیو، اگر تجھے اپنا چہرہ برا لگنے لگے تو سونا چھوڑ دے، پروردگار عالم کے دربار میں بیٹھ کے رونا شروع کر دے، کیونکہ اولاد ہوئے ماں باپ کو ترس آتا ہے، گناہگار آنسو بہائے تو خدا پاک کو ترس آ جاتا ہے۔ اسی لئے علماء اکرام نے فرما دیا قیامت کے دن جب نبی کا امتی جہنم میں جاوے گا، فرشتے دیکھ کے چگاڑے ماریں گے، فرشتے دیکھ کے روئیں گے، فرشتے دیکھ کے آنسو بہائیں گے، جہنمی جہنم کے رستے کی طرف جاتا ہوا فرشتوں کو روتا دیکھے گا، فرشتوں کو کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ آئی، تکلیف ہمارے پہ آئی، بربادی ہماری ہو گئی، جہنم کا ایندھن ہم بننے لگے، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے روتے ہوئے ایک ہی بات کہیں گے شرم نہیں آتی، کس نبی کی امتی ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے، کودنا چلنا سیکھنا مسلمانوں کے گھر سیکھا، چلنا پھرنا مسلمانوں کے گھر، کھیلنا کودنا مسلمانوں کے گھر، کھایا پیا مسلمانوں کے گھر، 70 سال کی زندگی مسلمانوں کے گھر گزار دی، موت کا جھٹکا لگا، مرنے والے سے پوچھ بغیر کلمے کے کیوں جا رہا ہے؟ کوئی ہسپتال میں مر رہا ہے، یہ تو اللہ کا امر ہے، جس طرح اس نے موت لکھی آئے گی